مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 26ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم خلاصتاً پچھلے اقساط کا، کیونکہ یہاں پر ایک حصہ ہم مکمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے کے جو عرب کے حالات تھے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ ایک خلاصہ ان ساری اقساط کا مختصراً بیان کر کے دوسرا حصہ جو سیرت النبی آڈیو سیریز کا ہے، کہ جس میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک کے مرحلے کو بیان کریں گے۔ عرب کا یہ علاقہ کہ جس میں اللہ کے آخری نبی کو خدا نے مبعوث کیا، یہ 3 طرف سے پانی اور ایک طرف سے خشکی پر مشتمل ہے، جسے جزیرہ نما کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ایریا بنتا ہے، کل عرض کیا تھا کہ وہ کل کم و بیش 31 لاکھ مربع کلومیٹر کا ایریا ہے۔ اس کے مشہور علاقوں میں یمن ہے، حجاز ہے، حجاز جس کو تہامہ بھی کہا جاتا ہے، نجد ہے، اسی طرح اوپر کی طرف اگر جاتے ہیں تو آج کا اردن شامل ہے، UAE جو عرب امارات ہے یہ شامل ہے، قطر شامل ہے، بحرین شامل ہے، کویت شامل ہے۔ یہ سارا خطہ عربستان کہلاتا ہے۔ یہ جغرافیائی اعتبار سے یہ وہ خطہ ہے جہاں اللہ کے نبی مبعوث ہوئے۔ حجاز کا جو علاقہ ہے یہ نسبتاً پہاڑی علاقہ ہے، جو اوپر کی طرف فلسطین کے ساتھ ایک حصہ اس کا لگتا ہے، نیچے کی طرف آئیں گے تو یمن کے ساتھ اس کا ایک حصہ لگتا ہے، اور یہ ریڈ سی کے ساتھ، بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ کا حصہ ہے یہ حجاز کا، عرب میں سے۔ حجاز کے مشہور علاقوں میں سے مکہ ہے کہ جہاں خانہ کعبہ ہے، یثرب کہ جو اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد مدینۃ النبی اور بعد میں شہرت کے ساتھ ساتھ اس کا نام مدینہ کہلایا گیا۔ اسی طرح طائف ایک مشہور علاقہ ہے کہ جو نسبتاً سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور اسی طرح یہ جو خطہ ہے یہ نسبتاً چٹیل میدانوں والا، بالخصوص مکہ کی جو وادی ہے وہ وادی غیر ذی زرع قرآن نے کہا ہے، یعنی ایسی وادی کہ جو زراعت کے لیے، فصل کے لیے، اناج وغیرہ اگانے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یہ علاقہ نسبتاً انبیاء کی آمد یہاں پر، اگر ہم نے بیان کیا تھا کہ 6 انبیاء کا ذکر کیا کہ جو اس خطہ عربستان کے اندر آئے، جس میں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام ہیں کہ جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ یمن کا علاقہ مرکز تھا قوم عاد کا، حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہیں کہ جو قوم سمود کے لیے جن کو مبعوث کیا گیا۔ قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قوم عاد کے جو بقیہ رہ جانے والے افراد تھے، انہی سے یہ نسل آگے چل کر قوم سمود بنی، اور ان کا علاقہ مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو وہاں پر مدائن صالح، آج بھی اسی نام سے یہ علاقہ موجود ہے۔ اسی طرح ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی میں نے عرض کیا تھا، عراق پہلا گھر، پہلا مسکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، عراق سے ہجرت کر کے شام، شام سے ہجرت کر کے فلسطین، فلسطین سے مصر، مصر سے دوبارہ فلسطین، فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، پھر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر حجاز آئے،
مکہ میں ان کو ٹھہرایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین گئے۔ بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے ہیں، کعبے کی بنیادوں کو اٹھایا ہے، حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ درپیش ہوا جس کی یاد آج بھی ہم مناتے ہیں۔ تو بس تیسرے نبی جو اس خطے میں تشریف لائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد ایک نام حضرت شعیب علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو اسی خطے میں یعنی آج کے تبوک سے آگے کی طرف بحیرہ احمر کے قریب علاقہ بنتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، کہ جس کا قرآن نے مدین کہا ہے اور ایکہ بھی کہا ہے، اصحاب الایکہ۔ ایکہ درختوں کے گھنے ایک جھنڈ کو کہا جاتا ہے، اور یہ مدین اور ایکہ، یا مدین اس شہر کی آبادی کا نام تھا اور ایکہ یقیناً اس کے جنگل کا کہ جو اس کے اطراف میں یا اس کے قریب موجود تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خدا نے اصحاب الایکہ اور مدین کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جو اس خطے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو یہاں چھوڑا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس خطے میں آنے والے انبیاء میں سے ہیں۔ اور اسی طرح چھٹے نبی جن کا میں نے پچھلی اقساط میں ذکر نہیں کیا لیکن ان کا بھی یہاں آنا قرآن نے بھی بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جو مصر سے جب فرعون کے ہاں سے نکل کے آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ تو یہ 10 سال کا عرصہ جو گزارا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھی یہ عربستان کا علاقہ بنتا ہے۔ یوں رسول اللہ سے قبل کے یہ 6 انبیاء کہ جو اس عربستان میں آئے، اگر ہم فلسطین کو شامل کرتے ہیں، فلسطین کو کہ جو بعد میں یقیناً عرب کا حصہ شامل ہو گیا، اگر ہم فلسطین کو ملا لیں، پہلے بھی عرض کیا تھا انبیاء کی تعداد بڑھ جائے گی، کیونکہ فلسطین میں اکثر انبیاء فلسطین میں آئے ہیں، جس میں جس حضرت زکریا ہیں، حضرت سلیمان، حضرت داؤد ہیں، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دیگر انبیاء بھی اسی طرح فلسطین میں کہ جن کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن میں نے خالصتاً اس طرف یعنی کہ جو عربستان کہلاتا ہے اس زمانے کے حساب سے اسی کے اندر آنے والے انبیاء کا ذکر کیا۔ بس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کے 6 انبیاء تھے کہ جو اس خطے میں تشریف لائے۔ بعض کتابوں میں کچھ اور انبیاء کا ذکر بھی ہے لیکن چونکہ معروف نہیں ہے اور زیادہ جو بیان ہوتے ہیں اور قرآن نے بھی جس کو بیان کیا میں نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ دوسرا موضوع جو میں نے ان اقساط میں اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے کے عرب کے حوالے سے عرض کیا وہ یہاں کی صورتحال تھی، بالخصوص جو حجاز کی پٹی ہے، حجاز کا جو علاقہ ہے یہ نسبتاً الگ اس کے حالات تھے، اس کے خود بہت سارے جغرافیائی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، معاشرتی اور مذہبی و اخلاقی اعتبار سے بھی باقی عرب کی نسبت حجاز کا جو ماحول تھا وہ الگ تھا۔ جیسے یمن کے بارے میں عرض کیا، یمن ایک متمدن علاقہ تھا، وہاں پر حکومتیں رہی ہیں، وہاں پر بادشاہتیں رہی ہیں، وہاں پر ایک تہذیب و تمدن کا مرکز رہا ہے۔ اسی طرح اوپر کی طرف جائیں تو ہیرا اور غسان کا علاقہ جو آج کے عراق اور شام بنتا ہے، اس میں بھی حکومتیں رہیں کہ جو روم اور ایران کی حکومتوں کے زیر اثر وہاں پر حکومتیں رہیں، پھر ایک تہذیب و تمدن کا ایک وہ ایریا رہا۔ لیکن حجاز تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اگر ہم کہیں کہ یہاں پر کوئی پہلے سے کوئی بہت بڑی حکومت رہی ہو، کوئی بہت بڑا وہاں پر کوئی معاشرہ سازی ہوئی ہو، تو ایسا نہیں تھا۔ یہاں پر قبائلی سسٹم تھا، لوگ اپنے اپنے قبیلے کے حساب سے رہتے تھے، یا جن قبیلوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہوتے تھے انہی قبیلوں کے ساتھ ان کے تعلقات، باقی قبائل کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ جب یہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے تھے تو ان کا انداز ایسا ہوتا کہ یہ دوسرے قبیلے کے جان مال عزت آبرو کے کسی بھی عزت کے قائل نہیں تھے، اور اسی طرح ایک دوسرے سے اگر لڑائیاں اس ایریے کی ہم کہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی دہائیوں پر کئی اشروں پر مشتمل ان کی جنگیں چلتی رہی ہیں۔ جیسا کہ اوس و خزرج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اونٹ کو پانی پلانے کے موضوع پر جنگ چھڑی اور 40 سال تک وہ جنگ رہی۔ تو اس خطے میں مذہبی حوالے سے زیادہ تر لوگ بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کچھ عیسائی تھے کہ جو
یمن کی طرف جن کا جو آبادی تھی وہ عیسائیوں کی پر مشتمل تھی، یثرب میں مدینہ میں یہودیوں کی بھی کچھ آبادی تھی، اور اسی طرح اوپر کی طرف جو اردن کے سائٹ پہ بنتا ہے ہیرا اور غسان جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہاں پر بھی عیسائی، اور ہیرا میں نسبتاً ایرانی اثر سے جو متاثر تھے، وہاں پر مجوسیوں کی بھی ایک تعداد تھی، اور ساتھ ہی ساتھ عرب میں نسبتاً بت پرستوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اور بتوں کے بارے میں یہ کہ ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا، بعض کے ہر گھروں کا اپنا بت ہوتا تھا، لیکن قبائل کے جو بت ہوتے تھے ہر قبیلے کا بت اس قبیلے کے لیے محترم ہوتا تھا، دوسرے قبیلے کے لیے نہیں۔ لیکن کچھ بت ان کے اجتماعی بھی تھے کہ جس میں لات، منات ہے، عزا ہے، اسی طرح حبل ہے کہ جو قریش نے خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اسی طرح سال میں ہر دن کے اعتبار سے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، تو سال کے دنوں کے ترتیب کے حساب سے 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ سفر میں جاتے تھے تو بتوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بعض لوگ جو مکہ کے باشندے تھے وہ خانہ کعبہ کی تقدس اور اس کے احترام کے عنوان سے حرم سے کچھ پتھر اپنے ساتھ رکھتے تھے، رستے میں ان میں سے کچھ سے چولہا بنا لیتے تھے، اور جو نسبتاً صاف شفاف ہوتا تو اس کو معبود بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایک قلیل تعداد مکہ میں اس حجاز کے علاقے میں، نسبتاً زیادہ مکہ میں، حنیفان کے نام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر باقی تھے، کہ جن میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد ہیں، جناب ہاشم ہیں، ان کے فرزند جناب عبد المطلب ہیں، جناب عبداللہ ہیں، جناب ابو طالب ہیں۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو حنیفان کے نام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید پر باقی تھے، بت پرستی سے اور بت پرستی کے جو غلائظ اور اس کی وجہ سے جو معاشرتی بگاڑ تھا اس سے یہ لوگ نسبتاً پاک رہے، دور رہے۔ بس یہ ایک خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ تعلیمی صورتحال بھی میں نے عرض کی تھی کہ یہاں پر تعلیم کی صورتحال ناگفتبے تھی۔ لوگ علم حاصل کرنے کے عنوان سے پڑھنا لکھنا جن کو آتا تھا، قریش جیسا بڑا قبیلہ اس کے 17 لوگ پڑھے لکھے تھے۔ اسی طرح یثرب کی اگر بات کریں تو وہاں پر موجود اوس و خزرج کے جو بڑے قبائل تھے ان میں سے صرف 11 لوگ پڑھے لکھے تھے۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، اور آپ نے آ کر اپنی نبوت کے اعلان کے بعد کو اگر ہم دیکھیں، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال کی مدنی زندگی، اس 23 سال کے قلیل عرصے میں اللہ کے نبی نے 31 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے کے اندر اسلام کے پیغام کو منتقل کیا، لوگوں کی عقلوں کو بیدار کیا، اور ان کی عقلوں پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا کر خدا کا تعارف، خدا کی معرفت ان تک پہنچائی، اور اس انداز سے اللہ کے نبی نے دین اسلام کا پیغام پہنچایا کہ وہ عرب کی جو قبیلوں میں رہنے والے تھے، وہ عرب کی جو جہالت کے اندھیروں میں تھے، وہ عرب کی جو تہذیب و تمدن سے عاری تھے، اس قوم کو قبیلہ سازی کی اس تنگ اور اس چھوٹی جگہ سے اٹھا کر ایک ایسی امت بنا دیا کہ جس نے بہت ہی قلیل عرصے کے اندر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگوں کر دیا، اور اسلام کا پیغام دنیا کے گوش و کنار تک پہنچا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے قلیل مدت میں لوگوں کی عقلوں پر پڑے ہوئے دبیز پردوں کو چاک کر کے ان کی عقلوں کو توحید کے سامنے جھکنے پر، ان کے قلوب کو توحید کی طرف مائل کرنے پر اللہ کے نبی نے ان کو راستہ دکھایا۔ بس یہاں تک ہم اس حصے کو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عنوان سے ہم آغاز کریں گے۔ پہلے حضرت عبداللہ کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کر کے اس کے بعد ہم نے رسول خدا کی ولادت کے عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بس یہاں پر ہم سیرت النبی کا ایک حصہ کہ جس میں عرض کیا تھا کہ 4 حصوں میں ہم اس کو بیان کریں گے، تو پہلے حصے کا یہاں پر ہم نے اختتام کیا، اور انشاءاللہ اس عنوان سے کہ ہم نے عالمی حالات بھی بتائے کہ ایران اور روم کے حالات کیا تھے، وہاں کے عوام کس طرح کے ظلم و ستم کا شکار تھے، وہاں کی حکومتوں کا بھی نسبتاً اپنی طاقت کھو چکے تھے، ڈھانچے کی شکل میں موجود تھے۔ بس ایک اس طرح کی سچویشن کے اندر اللہ کے نبی نے اس خانہ کعبہ
مرکز وحی، مرکز توحید اس مکہ کے اندر اللہ کے نبی نے جب آنکھ کھولی تو اس علاقے کا ماحول کیا تھا، یہ آپ کی خدمت تک میں نے پہنچایا۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے کو ہم کل کی قسط سے شروع کریں گے۔ آج کی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔